يدخل الناس النار اجوفانی الفم والفرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ آپ نے محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے یہ سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی؟ وہ اللہ کا تقوی اور خوش خلقی ہے. اللہ کا تقوی اور خوش خلقی ہے. کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے کر جائے گی، جہنم میں داخل کرے گی؟ یہ بھی آپ نے سوال کیا اور جواب بھی آپ نے عنایت فرمایا. وہ دو خالی چیزیں، منہ اور شرم کا. کیا مطلب سمجھا ہم نے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے کثرت سے ان باتوں کو جانچا جائے گا. اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا خوف، کہ ہر کام میں کام کرتے وقت ہم اللہ کا خوف رکھیں. اور لوگوں کے ساتھ خوش خلق اخلاق یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں اور اس وقت خوف خدا رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اس سے سامنے والے پر، اگلے انسان پر کیا اثر ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ نہیں کہ ہمارے منہ میں جو بھی آیا ہم نے کہہ دیا. تو اتنی ساری باتیں اس کے اندر مضمر ہیں. اپنے صرف دو الفاظ سرکار نے فرمایا کہ تم اللہ کا تقوی رکھو، یعنی بات کرتے وقت تم کسی سے بھی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے بات کرو اور اخلاق کے ساتھ بات کرو کہ خلق تمہارے کیا رہے. اتنے یہ دیکھیں کہ تمہارے ان الفاظ سے، اس گفتگو سے دوسرے انسان پر کیا اثر ہوتا ہے، اس بات کا کیا نتیجہ ہوگا. جب ہم نے کہہ دیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. کیونکہ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے کر جائیں. جہنم میں داخل کرنے والی کون سی دو چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دو خالی چیزیں ہیں، ایک منہ جس میں کچھ بھی نہیں، خالی منہ، اور شرمگاہ. منہ اپنی زبان سے جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں یہی ہم کو جہنم میں لے کر جانے والی. یہ سامنے والے کو ہم نے گالی کہہ دی یا ہم نے اس کی برائی کر دی یا ہم نے ایسی بات کر دی جو فساد کا سبب بن جائے، جو فساد کا باعث بن جائے.
کہ اس بات کے کہنے سے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. تو اس کو پہلے کہنے سے پہلے ہم اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور سوچ کر سمجھ کر ہم اپنے زبان سے باتوں کو کہنے لگیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ باتیں ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے. یعنی ان باتوں کی وجہ سے فساد برپا ہوگا اور فساد کی وجہ سے یہاں تک کہ انتہا یہ ہے کہ خون خرابہ ہو جائے، خاندان بکھر جائیں، ایک دوسرے میں نفرت پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے. تو ہمارے وہ الفاظ ہوں گے جو یہ نتائج ہمیں سامنے دکھائیں گے. تو وہ ہماری زبان سے ہی ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا منہ ہے، تمہاری زبان ہے جو جس کی وجہ سے تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے. اور اسی طرح شرمگاہ ہے کہ جس کی شرم اب نہ رکھے تو وہ لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی. یعنی اس کی وجہ سے یہاں تک کہ خون خرابہ ہو جائے گا، ایک دوسرے خاندان کے اندر دشمنی کا قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ چین بن کر کے چلتی رہے گی. تو آپ نے جو بھی بتایا دو الفاظ میں اتنی حکمت بھری ہوئی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے اور سمجھاتے اس کا حق پورا نہیں کر سکتے. تو اپنے قابو میں اپنی زبان کو رکھیں. کہنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ بات کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ بات کہاں پہنچتی ہے اور اس کا رد عمل کیا ہوگا. یہ سوچے بغیر ہم جو منہ میں آیا وہ بک دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اخلاق پر ہمیں خیال رکھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اسی طرح بات کرتے وقت خلق یعنی تواضع کے ساتھ اگلے والے کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کو یہ نہ سمجھ آئے کہ تم تکبر کے ساتھ بات کر رہے ہو یا اپنی بڑائی بتانے کے لیے بات کر رہے ہو اور سامنے والے کی کثر شانی میں بات کر رہے ہو، جو اس کو نیچا دکھانے کے لیے بات کر رہے ہو. تو ان باتوں کو جو ہے خلق میں داخل کیا کہ جب تم بات کرو تو اخلاق کے ساتھ بات کرو تاکہ تم اسی کی بنا پر کہ انسان کے خلق اچھے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرنا. صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم.